لازم ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام اتنے بڑے اللہ کے نبی ہیں، اس کے باوجود آپ جانتے بھی ہیں میرے بچے کس کی عبادت کرتے ہیں، لیکن آپ نے اور کچھ نہیں پوچھا، یہ پوچھا ہے مجھے بتاؤ میں تو دنیا سے جانے والا ہوں، میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ بچوں نے جو جواب دیا وہ یہ تھا، نعبد الہک و الہ آبائک، اے ابا حضور ہم آپ کے الہ کی عبادت کریں گے، آپ کے آباء و اجداد کے الہ کی عبادت کریں گے۔ ان کے اسماء بھی گنوا دیے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، آپ کے جو آباء و اجداد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اسماعیل علیہ السلام ہیں، اسحاق علیہ السلام ہیں، اور وہ الہ کون ہے جو آپ کا بھی ہے، آپ کے آباء و اجداد کا بھی ہے؟ انہوں نے کہا الہ واحد وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اب ایک بات تو یہ پیش نظر رہے کہ اولاد کی اچھی تربیت ماں باپ کے لیے دنیا میں بھی باعث برکت ہوتی ہے اور مرنے کے بعد بھی ذریعہ نجات ہوتی ہے۔ اچھی تربیت کے بہت سارے طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ماں باپ خود نیک ہوں۔ جب وہ نیک ہوں گے، متقی ہوں گے، پارسا ہوں گے، ان کی بات بچوں پر اثر کرے گی۔ آج آپ دیکھتے ہیں ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میری بچوں کی حفاظت کون کرے گا؟ آپ اگر اس بات کو دیکھنا چاہیں کہ بچوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے تو وہ جو سورہ کاف کے اندر وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کے الفاظ ہیں، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طویل واقعہ ہے۔ وہ کانا ابوہما صالحا، وہ دیوار جو گرنے والی تھی خضر علیہ السلام نے بنا دیا تھا، 2 یتیم بچوں کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا کہ اس بستی والوں نے ہمیں کھانا ہی نہیں دیا، آپ اجرت لے لیتے، دیوار بنا دی۔ تو آپ نے جو اس کی علتیں بتائیں وہ یہ بتائی تھی کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن ہے، بچے ابھی یتیم ہیں، نابالغ ہیں، ان کا باپ فوت ہو گیا، وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ خزانے کی حفاظت رب نے اس لیے کروائی ہے، ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا۔ اب اس کی تفسیر میں پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر آپ پڑھیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جو آدمی نیک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے بچوں کی، اس کے خاندان کی نگہبانی فرماتا ہے، اور نیک آدمی جہاں رہتا ہے اس کی وجہ سے اللہ اس کے پڑوسیوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے ماں باپ نیک ہوں تو اللہ ان کی 7 پشتوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اب یہ ماں باپ کی نیکی ہے۔ آپ سنتے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی پیران پیر دستگیر حسنی حسینی سید، آپ کے والد گرامی حضرت شیخ ابو صالح جگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سنتے ہیں ایک مباح سیب انہوں نے کھایا اور اس پر 12 سال آپ نے ملازمت معافی چاہنے کے لیے، پھر 12 سال کے بعد آپ کا نکاح جس خاتون سے ہوا وہ ایسی نیک خاتون تھی جنہوں نے زندگی بھر غیر محرم کی نہ آواز سنی نہ غیر محرم کو دیکھا تھا۔ تو جب ایسی ماں ملی، ایسا باپ ملا، تو اللہ نے انہیں بیٹا عبدالقادر جیلانی جیسا عطا فرمایا جو ولیوں کا سردار ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ ایک ترکی کا تاجر تھا، بڑا مالدار تھا، اس نے اپنے باغ کی رکھوالی کے لیے جن کو رکھا تھا ان کا نام تھا حضرت مبارک۔ یہ جو حضرت مبارک ہیں یہ بڑے نیک آدمی تھے، باغ کے اندر کئی سال سے ملازمت کر رہے ہیں، باغ کا مالک آتا ہے کہتا ہے جی کوئی جوس لا کے دو انار کا، آپ لا کے دیتے ہیں وہ بڑا ترش ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ صحیح نہیں کسی اور پھل سے لا، وہ لایا جاتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ترش ہے، وہ ناراض ہوتا ہے، کہتا ہے جی آپ کو اتنے سال ہو گئے ہیں اس باغ میں ملازمت کرتے ہوئے، اتنا پتہ نہیں چلتا کون سا پھل میٹھا ہوگا۔ تو آپ نے جو جواب دیا وہ یہ تھا اتنے سالوں میں میں نے اس باغ کا پھل کھایا نہیں، کیونکہ مجھے رکھوالی کرنے کے لیے رکھا گیا، اسے کھانے کے لیے نہیں رکھا گیا، میں پھل کھاتا تو مجھے پتہ چلتا میٹھا کون سا ہے۔ وہ تاجر بڑا متاثر ہوا، آپ کے چہرے کو دیکھا تو نور کی کرنیں نظر آئیں، اس نے کہا آپ یکسو ہو کے اللہ کی عبادت کریں، میں باغ کے لیے کوئی اور ملازم رکھتا ہوں۔ ان کو آپ نے گھر میں رکھ لیا
جو قبر ابراہیم کے لیے تھا وہ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے، وہاں بھی وہ تاجر انہیں ملنے آتا۔ ایک دفعہ ملنے آیا تو اس نے کہا کہ میں بڑا پریشان ہوں۔ آپ نے کہا پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، حضرت مبارک نے پریشانی کی وجہ بتائی۔ اس نے بتایا میری ایک بیٹی ہے، اس کے بڑے رشتے آ رہے ہیں، لیکن ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے کس کو رشتہ دیں، میں بڑا مالدار ہوں، رشتہ کس کو دوں؟ تو حضرت مبارک نے کہا کہ یہودیوں کی یہ عادت ہے، اس قوم میں یہ بات ہے کہ وہ اس سے رشتہ طے کرتے ہیں جو مالدار ہو، اور نصارہ کی یہ عادت ہے وہ اس سے رشتہ طے کرتے ہیں جو حسن و جمال کا مالک ہو۔ لیکن مبارک نے جو بات بتائی نبی پاک کی حدیث سے بتائی، انہوں نے بتایا کہ میں آپ کو حضور کی حدیث سناتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا 4 وجہ سے لوگ رشتہ کرتے ہیں۔ ایک وجہ ہوتی ہے نسب، کس خاندان سے بندہ تعلق رکھتا ہے، دوسری وجہ ہوتی ہے حسن و جمال، تیسری وجہ ہوتی ہے مال و دولت، اور چوتھی وجہ نبی علیہ السلام نے فرمائی دینداری۔ اور ساتھ ہی میرے نبی نے فرمایا ان 4 وجہ سے لوگ رشتے طے کرتے ہیں، لیکن میرے غلاموں تم جب بھی رشتہ کرو دینداری کی وجہ سے طے کرو۔ وہ بڑا خوش ہوا، گھر جا کے بتایا بھئی جو دیندار ہے اس کو رشتہ دے دو۔ گھر والوں نے کہا کہ آپ کتنی تعریف کرتے ہیں مبارک کی، ان سے زیادہ دیندار کون ہوگا جنہوں نے کئی سال آپ کے باغ کی رکھوالی کی اور ایک پھل بھی نہیں کھائے؟ ان سے زیادہ متقی کون ہوگا؟ انہیں رشتے کی آفر کی، رشتہ ہو گیا، جس خاتون سے ہوا وہ بڑی نیک تھی، ان کو جو اللہ نے بیٹا دیا اس کا نام آپ نے علماء سے سنا ہوگا عبداللہ بن مبارک۔ وہ عبداللہ بن مبارک جو ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ 40 خاص شاگرد جو مسائل کا استنباط کرتے تھے ان میں آپ کا نام بھی آتا ہے۔ اور جب یہ امام احمد بن حنبل کو ملنے جاتے نا تو آپ البل کھڑے ہو جاتے اور کہتے میرے پاس مشرق اور مغرب کا عالم تشریف لایا۔ تو یہ اولاد کے اوپر جو اثرات ہوتی ہے یہ ماں باپ کی نیکیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کوئی باڈی گارڈ رکھنے کی ضرورت نہیں، ماں باپ نیک ہو جائیں، رزق حلال کھلائیں، بچے انشاءاللہ ایسے ملیں گے دنیا میں بھی رحمت ہوں گے، مرنے کے بعد قبر کا نور بھی ہوگا۔ اور یہ جو ماں باپ کی لیے دعائیں ہیں یہ تو ایسا سرمایہ ہے نا، ماں باپ زندہ ہو تب بھی، ماں باپ دنیا سے پردہ کر جائیں تب بھی، بندہ جتنا ماں باپ کے لیے دعائیں کرتا ہے، جتنا ماں باپ کے لیے بھلائی کرتا ہے، اللہ اس کی عمر اور رزق میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ جو آیت ہے نا جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی، قرآن کے 13ویں پارے میں ہے۔ آپ سب جانتے ہیں اس سے پہلے جتنی دعا کے الفاظ ہیں سیاق و سباق کو دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلام ہے، آپ نے رب سے دعائیں مانگی، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے۔ جب قرآن نازل ہوا رب العالمین نے وہی دعا کے الفاظ اس آخری نانیب کتاب کا حصہ بنا دیا۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دعا سکھلائی، نماز کا طریقہ بتایا، قیام میں یہ پڑھنا ہے، رکوع میں یہ پڑھنا ہے، سجدے میں یہ کرنا ہے، تشہد میں یہ کرنا ہے۔ پھر آپ نے کہا جب یہ سب کچھ پڑھ لو اس وقت تک سلام نہیں پھرنا جب تک اپنے اور ماں باپ کی بخشش کی دعا نہ کریں۔ سبحان اللہ۔ اور بھی بڑی دعائیں حضور نے سکھائی، دعائیں معصورہ۔ لیکن اس سے میں کہنا یہ چاہتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اپنی بخشش کی، ماں باپ کی بخشش کی، امت مسلمہ کی بخشش کی، اللہ کو پسند آئی تو اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا، رسول اللہ کو پسند آئی تو امت کی نماز کا حصہ بنایا۔ آج جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ ایک وقت کی نماز میں کئی بار ماں باپ کے لیے دعا گو رہتا ہے، اور ماں باپ کے کچھ حقوق علماء نے لکھی ہیں، پیر کرم شاہ صاحب نے تفسیر ضیاء القرآن میں 4 حق لکھی ہیں، ان کا جنازہ پڑھے، ان کی وصیتوں پر عمل کرے، ان کے دوست احباب رشتہ داروں کا ادب کرے، ہمیشہ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے۔ یہ ماں باپ کے حق ہیں جو اولاد کے کندھے پر باقی رہتے ہیں۔ آج جو محفل پاک سجائی گئی ہے اس میں بڑے پیارا اللہ رسول کا جو ذکر ہوا ہے، اللہ اس کی بے پناہ برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، اور اس کا نور اللہ ہمارے جملہ مرحومین کو عطا فرمائے، خصوصی طور پر میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کی
روح کو اللہ اس کا ثواب نصیب فرمائے. ہمارے نانا نانی دادا دادی اللہ سبھی کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. قبلہ مفتی صاحب نے بڑی